آج ہمارے سامنے ہے بریڈلی ہوپ اور جسٹن شیک کی کتاب بلڈ اینڈ آئل، محمد بن سلمانز روتھلیس کویسٹ فار گلوبل پاور۔ یہ کتاب محمد بن سلمان کے عروج کی کہانی بیان کرتی ہے، لیکن بات صرف ایک شہزادے کی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ملک اور ایک ایسے خطے کی کہانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے، اور اس تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ ان کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف تیل اور دولت کی کہانی نہیں، بلکہ یہاں ہمیں ماڈرن سوچ، پرانی روایتوں اور آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک ارادوں کی ایک جنگ نظر آتی ہے۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک نوجوان شہزادے نے طاقت کے پرانے اصول توڑے اور ایک نیا سعودی عرب بنانے کا منصوبہ بنایا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ تو چلے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، The King is Dead۔ سب کچھ بدلنے سے پہلے سعودی عربیہ تھا کیسا؟ کتاب ہمیں دسمبر 2014 میں لے جاتی ہے جب شاہ عبداللہ بستر مرگ پر تھے۔ دیکھیں، اس وقت کا سعودی عرب تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو یہ ایک جدید ملک تھا جو تیل کی دولت سے بنا تھا، لیکن سماجی طور پر بہت خدامت پسند تھا۔ جی، یہ وہابیت کی بنیاد پر قائم تھا، یعنی اسلام کی ایک انتہائی خدامت پسندانہ تشریح۔ شہروں میں سرعام سزائے موت دی جاتی تھی، خواتین پر ڈرائیونگ جیسی سخت پابندیاں تھیں۔ لیکن دوسری طرف اسی ملک کے نوجوان دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں شامل تھے۔ مطلب ان کے پاس سمارٹ فونز تھے، وہ مغربی فلمیں، میوزک، سب کچھ دیکھ سن رہے تھے، لیکن اپنے ملک میں ان کے لیے نہ کوئی سنیما تھا، نہ کوئی کانسرٹ۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ یہی تو وہ تناؤ تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ نوجوان نسل دنیا سے پوری طرح جڑی ہوئی تھی، لیکن اپنے ہی معاشرے میں قید محسوس کرتی تھی، اور اسی ماحول میں اقتدار کی جنگ بھی اپنے عروج پر تھی۔ اچھا۔ سب سے بڑا مسئلہ جانشینی کا تھا۔ اب تک بادشاہت بانی ابن سعود کے بیٹوں میں ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو منتقل ہوتی آئی تھی۔ جی۔ لیکن اب وہ نسل ختم ہو رہی تھی اور اگلی نسل میں سینکڑوں شہزادے تھے۔ سوال یہ تھا کہ اگلا بادشاہ کون بنے گا اور کیسے بنے گا؟ اور اسی غیر یقینی صورتحال میں کتاب ہمیں کہانی کے مرکزی کرداروں سے ملواتی ہے۔ ایک طرف تھے ولی عہد سلمان جو اگلے بادشاہ بننے والے تھے، اور ان کے نوجوان بیٹے محمد بن سلمان یعنی MBS، اور دوسری طرف تھے شاہ عبداللہ کے بیٹے اور شاہی دربار کے چیف خالد التویجری۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ التویجری شاہی خاندان سے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ لوگ انہیں مذاق میں کنگ خالد کہتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی آنکھ اور کان تھے۔ شاہ عبداللہ بوڑھے اور بیمار تھے، اور التویجری ان کے نام پر تمام فیصلے کرتے تھے۔ وہ ایک گیٹ کیپر بن چکے تھے جس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا۔ اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ شاہ عبداللہ کی موت کی خبر کو کچھ دیر خفیہ رکھا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے شہزادے کو آگے لا سکیں، اور سلمان اور خاص طور پر ان کے بیٹے MBS کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ لیکن MBS جو اس وقت صرف 29 سال کے تھے، وہ اس کھیل کے لیے تیار تھے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان کا اپنا ایک جاسوسی نیٹ ورک تھا جس نے انہیں خبردار کر دیا۔ جی۔ اور انہوں نے دباؤ ڈال کر بادشاہ کو صحرا کے کیمپ سے ریاض کے ہسپتال منتقل کروایا تاکہ التویجری اپنی کوئی چال نہ چل سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سعودی سیاست کی تاریخ بدل دی۔ شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد جب نئے بادشاہ سلمان ہسپتال پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے خالد التویجری کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ سب کے سامنے؟ جی، سب کے سامنے۔ یہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ سعودی سیاست کا پرانا طریقہ، یعنی بند دروازوں کے پیچھے اتفاق رائے سے فیصلے کرنا، اسے یکسر مسترد کرنے کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب فیصلے ایک شخص کرے گا اور سرعام کرے گا۔ پرانا دور ختم ہو چکا تھا۔ اور اس نئی بساط پر پہلا مہرہ محمد بن سلمان نے خود چلا۔ چیپٹر 2، MBS۔ اقتدار میں آنے کے صرف 8 ہفتوں کے اندر بطور وزیر دفاع انہوں نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا، سینڈ ان دی F-15s۔ یہ یمن پر حملے کا حکم تھا، سعودی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مہم۔ اقتدار میں آتے ہی اتنا بڑا فوجی فیصلہ، کیا یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا یا جلد بازی میں کیا گیا ایک خطرناک فیصلہ؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔
ایک طرف تو یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ سعودی عرب کے لیے ایک حقیقی خطرہ تھا۔ لیکن اس حملے کا مقصد صرف حوثیوں کو روکنا نہیں تھا، اس کے دو اور بڑے مقاصد تھے۔ اچھا۔ پہلا، ایران کو ایک واضح پیغام دینا کہ اب سعودی عرب خطے میں خاموش تماشائی نہیں بنے گا، اور دوسرا، خود سعودی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنی دھاک بٹھانا۔ MBS یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ فیصلے کرنے والے لیڈر ہیں جو خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتے۔ لیکن آپریشن ڈیسائزو سٹارم نامی یہ جنگ شروع میں ہی مشکلات کا شکار ہو گئیں۔ سعودی فوج کے پاس جدید ترین امریکی ہتھیار تو تھے، لیکن ان میں کوآرڈینیشن کی شدید کمی تھی اور وہ اس طرح کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالکل۔ اس سے MBS کی شخصیت کا ایک پہلو سامنے آیا کہ وہ بڑے اور تیز فیصلے تو کرتے ہیں، لیکن شاید نتائج پر پوری طرح غور نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی شخصیت ایسی کیوں ہے، کتاب ہمیں ان کے ماضی میں لے جاتی ہے۔ ان کی زندگی کا پہلا بڑا شوق 15 سال کی عمر میں آیا، جب انہیں احساس ہوا کہ ان کے والد شہزادہ سلمان شاہی خاندان کے معیار کے مطابق امیر نہیں بلکہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس احساس نے انہیں بدل دیا اور ان کے اندر دولت اور طاقت حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا کی۔ انہوں نے کاروبار میں بھی قسمت آزمائی، سٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈبوئے، لیکن پھر ریئل اسٹیٹ میں اپنے والد کے نام اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پیسہ بنانا سیکھا۔ یہیں سے انہیں طاقت کے کھیل کی سمجھ آئی۔ بالکل، اور ان کی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ جب ان کے بڑے سوتیلے بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے مغرب گئے ہوئے تھے، MBS ریاض میں اپنے والد کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اچھا۔ وہاں وہ دیکھتے تھے کہ قبائلی رہنما، تاجر اور علماء کیسے ان کے والد سے ملنے آتے ہیں، کیسے سودے ہوتے ہیں، اور طاقت کا نظام اصل میں چلتا کیسے ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سب کچھ عملی طور پر سیکھا۔ جی، کتابوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر۔ اور ان کی شہرت بھی شروع سے ہی کافی متنازع رہی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ مخالفین انہیں سٹرے بیئر کہتے تھے، اور ایک زمین کے تنازع پر ایک سرکاری اہلکار کو لفافے میں گولی بھیجنے پر انہیں ابو رصاصاں یعنی فادر آف دا بلٹ کا لقب ملا۔ یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ جی، اور انہوں نے کبھی اس امیج کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ایک استاد کو بتایا تھا کہ ان کا رول ماڈل میکیاویلی ہے، جس کا فلسفہ تھا کہ حکمران کو طاقت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ جائز ہے۔ واہ! والد کے بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اسی فلسفے پر عمل کیا۔ انہوں نے تیزی سے تمام اہم عہدے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ وہ کونسل آف اکنامک افیئرز کے چیئرمین بنے، جس سے ملکی معیشت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ سرکاری تیل کمپنی سعودی آرامکو کا کنٹرول سنبھالا اور آخرکار ڈپٹی کراؤن پرنس بن گئے۔ یعنی چند ہی مہینوں میں ملک کا پورا معاشی اور فوجی نظام ایک شخص کے ہاتھ میں آ گیا۔ بالکل۔ تو ایک طرف وہ ملک کے اندر اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے اور خود کو ایک سنجیدہ ریفارمر کے طور پر پیش کر رہے تھے، لیکن پھر کتاب ہمیں ان کی نجی زندگی کی ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ چیپٹر 3 پارٹی ان مالدیوز، جولائی 2015، مالدیو کا ایک پرائیویٹ جزیرہ، ایک ایسی پارٹی جس کی تفصیلات کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح لگتی ہیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین تھا۔ ویلا پرائیویٹ آئی لینڈ نامی اس جزیرے کو تقریباً $50 ملین میں ایک مہینے کے لیے بک کیا گیا۔ $50 ملین؟ جی، برازیل اور روس سے تقریباً 150 ماڈلز کو لایا گیا، اور جزیرے پر پہنچتے ہی ان سب کا پہلا کام STD ٹیسٹ کروانا تھا۔ او خدایا! رازداری کا یہ عالم تھا کہ عملے کو بھی اسمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ کوئی تصویر یا ویڈیو لیک نہ ہو جائے۔ پٹ بل اور گینگ نام اسٹائل والے سائے جیسے عالمی ستاروں کو پرفارم کرنے کے لیے بلایا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی رسک تھا۔ ایک طرف آپ خود کو شاہی خاندان کی فضول خرچیوں کے خلاف ایک مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ایسی پارٹی کر رہے ہیں۔ اگر اس کی خبر باہر آ جاتی تو ان کی ساخت کو کتنا نقصان پہنچتا، خاص طور پر نوجوانوں میں جن کی حمایت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، اور اسی پارٹی میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جب مشہور ڈی جے افرو جیک پرفارم کر رہے تھے تو MBS اچانک سٹیج پر چڑھ گئے اور خود ڈیجنگ کرنے لگے۔ یعنی ملک چلانے سے لے کر پارٹی میں گانے چلانے تک کنٹرول ہر جگہ MBS کو ہی چاہیے۔ بالکل، یہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔
اور یہ شاہانہ خرچے صرف پارٹی تک محدود نہیں تھے۔ اسی دوران انہوں نے 429 ملین یورو کی ایک لگژری یاٹ سرین خریدی اور $300 ملین سے زیادہ مالیت کا ایک فرانسیسی محل بھی خریدا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے شاہی خاندان کے کزنز جو ان کے حریف تھے وہ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ صرف آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے؟ وہ بہت پریشان تھے۔ ان میں سے ایک ترکی بن عبداللہ نے اپنے مشیر سے کہا تھا، اس کے پاس صرف فوج ہے، وہ اتنا مضبوط نہیں جتنا وہ سمجھتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ جی، وہ سب پرانے اصولوں کے مطابق سوچ رہے تھے، جبکہ ایم بی ایس ایک بالکل نیا کھیل کھیل رہے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا سوشل میڈیا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کیسے؟ انہوں نے سعود القحطانی نامی شخص کی سربراہی میں ایک پوری ڈیجیٹل آرمی بنائی۔ اس ٹیم کا کام ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر ایم بی ایس کی حمایت میں بیانیہ بنانا اور ان کے ناقدین کو ٹرول کر کے خاموش کروانا تھا۔ صحیح۔ اس کی سب سے خطرناک مثال ٹویٹر کے اندر اپنے جاسوس بھرتی کرنے کی کہانی ہے۔ یعنی ٹویٹر کمپنی کے اندر؟ جی ہاں، ایم بی ایس کے ایک ساتھی بدر الاساکر نے ٹویٹر کے ملازمین کو پیسوں اور مہنگے تحفے کا لالچ دے کر بھرتی کیا۔ ان ملازمین نے مجتہد جیسے مشہور گمنام اکاؤنٹس کی خفیہ معلومات نکال کر دیں جو شاہی خاندان پر تنقید کرتے تھے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ بالکل، چاہے وہ قانونی ہوں یا غیر قانونی۔ اور کہانی کا اختتام ایک سنسنی خیز موڑ پر ہوتا ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود شاہی خاندان کے اندر سے ہی ایک نامعلوم شہزادے نے 2 گمنام خط لکھے جو ٹویٹر پر وائرل ہو گئے۔ ان خطوط میں شاہ سلمان کو نااہل اور ایم بی ایس کو کرپٹ اور ملک کو تباہ کرنے والا چور کہا گیا۔ یہ تو سیدھا چیلنج تھا۔ اور ایم بی ایس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ان خطوط کو پڑھ کر وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن اب زیادہ جرأت مند ہو رہے ہیں۔ اب اسے یہ دکھانا تھا کہ وہ ان سے کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ بے رحم ہے۔ میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ستمبر 2015 میں مکہ سے، جہاں ایک بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ جی، وہ کرین والا حادثہ، حج سے کچھ ہی دن پہلے۔ بالکل، شدید آندھی اور طوفان کی وجہ سے مسجد الحرام میں موجود ایک بہت بڑی کرین گر گئی، جس میں 111 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ اور یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، اس کا الزام سیدھا سعودی بن لادن گروپ پر آیا ہے، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں سے ایک ہے نا؟ سب سے بڑی۔ اور یہ وہی خاندان تھا جس کے ایک فرد اسامہ بن لادن نے القاعدہ بنائی تھی۔ اس وقت یہ کمپنی مسجد الحرام کی توسیع کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ ظاہر ہے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہوگا۔ شرمندگی سے کہیں زیادہ، یہ ان کی ساخت پر، ان کی کریڈیبلٹی پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اچھا۔ دیکھیں، سعودی بادشاہ کا سب سے بڑا لقب ہے خادم الحرمین الشریفین، یعنی اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات کا نگران۔ صحیح۔ اور یہ سانحہ اسلام کے مرکز میں ان کی نگرانی میں پیش آیا تھا۔ اس نے شاہی خاندان کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محمد بن سلمان کے لیے ہر بحران کی طرح یہ بھی ایک موقع تھا۔ ایک موقع؟ اتنے بڑے انسانی عالمیے میں انہیں کیا موقع نظر آیا؟ انہیں اپنے راستے کا ایک کانٹا صاف کرنے کا موقع نظر آیا۔ وہ حادثے سے پہلے ہی بن لادن گروپ کے سربراہ بکر بن لادن سے کہہ چکے تھے کہ وہ اپنی کمپنی کو پبلک کریں، یعنی اسٹاک مارکیٹ پر لائیں۔ جی، تاکہ سعودی اسٹاک مارکیٹ کو بڑا کیا جا سکے۔ لیکن بکر نے انکار کر دیا تھا۔ محمد بن سلمان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ حادثے کے فوراً بعد شاہ سلمان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس کے تحت بن لادن گروپ کے تمام سرکاری کانٹریکٹس معطل کر دیے گئے۔ تمام، اور ان کی واجب الادا رقوم بھی روک دی گئی۔ 3 لاکھ ملازمین والی کمپنی کے لیے تو یہ ایک طرح سے سزائے موت ہوگی۔ بالکل، یہی ہوا۔ کمپنی فوراً مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ محمد بن سلمان نے بن لادن خاندان کے اہم افراد پر ٹریول بین بھی لگا دیا۔ اور اسی دوران دوسری کمپنیوں کا کیا حال تھا؟ ایک اور بڑی کمپنی تھی سعودی اوجر، جو لبنانی حریری خاندان کی ملکیت تھی۔ وہ بھی مشکلات کا شکار تھی۔ اس کے سربراہ سعد حریری، جو لبنان کے وزیر اعظم بھی تھے، محمد بن سلمان کو خوش کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن شاہ سلمان انہیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایک ایک کر کے پرانے طاقتور کھلاڑیوں کو میدان سے باہر کیا جا رہا تھا۔ بالکل،
اور ایک طرف وہ ان بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور دوسری طرف محل کے اندر بھی صفائی چل رہی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہیں شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد اندازہ ہوا کہ شاہی دربار سے منسلک لوگوں نے کس قدر بے تحاشا دولت جمع کی ہے، خاص طور پر شاہ عبداللہ کے دربار کے سربراہ التویجری اور پروٹوکول کے سربراہ التبیسی۔ یہ تو سرکاری ملازم تھے؟ جی، سرکاری ملازم جو ناقابل یقین حد تک امیر تھے۔ التبیسی کی تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ایک صحافی کو تھپڑ مار رہے تھے، جس پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اور محمد بن سلمان نے فوراً ان کے فائنانسز کی تحقیقات شروع کروا دی۔ جی ہاں، یہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ وہاں تو دہائیوں سے یہی سسٹم چل رہا تھا کہ کمپنیاں شاہی خاندان اور اہلکاروں کو نوازتی تھی۔ صحیح۔ اور اب محمد بن سلمان یہ پیغام دے رہے تھے کہ پرانا نظام ختم ہو رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ پرانے نظام کی کرپشن کو نشانہ بنا رہے تھے تو دوسری طرف وہ ایک نیا نظام بھی تو بنا رہے تھے، ہے نا؟ بالکل، ایک نیا نظام جہاں مالی فائدے کا مرکز وہ خود ہوں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں سرکاری ایئر لائن سعودیہ کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سعودیہ ایئر لائن تو ہمیشہ سے نقصان میں چلنے کے لیے مشہور تھی۔ جی بالکل، حج کی وجہ سے ان کے پاس لاکھوں مسافروں کی گارنٹی ہوتی ہے، پھر بھی وہ نقصان میں تھیں۔ شاہ عبداللہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سعودیہ نے ایئر بس سے 50 نئے طیارے خریدنے کا ایک بہت اچھا معاہدہ کیا تھا۔ بہت بڑی رعایت پر شاید؟ جی، بہت بڑی رعایت مل رہی تھی، لیکن محمد بن سلمان کے نقطہ نظر سے اس ڈیل میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس ڈیل میں وہ خود شامل نہیں تھے۔ ان کے خاندان سے منسلک ایک کمپنی کوانٹم انویسٹمنٹ بینک حال ہی میں ایئرپلین لیزنگ کے کاروبار میں داخل ہوئی تھی۔ محمد بن سلمان نے حکم دیا کہ سعودیہ براہ راست ایئر بس سے طیارے نہیں خریدے گی۔ ایک منٹ، یعنی انہوں نے خود کو بیچ میں ایک مڈل مین کے طور پر ڈال دیا؟ بالکل، ان کے خاندان سے منسلک فنڈ یہ طیارے ڈسکاؤنٹ پر خریدے گا اور پھر سعودیہ کو پوری مارکیٹ قیمت پر لیز پر دے گا، تاکہ سارا منافع سرکاری ایئر لائن کے بجائے ان کے فنڈ کو جائے۔ ایگزیکٹلی، اور انہوں نے اس پر فخر بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا، I am the mastermind behind this deal۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعلان تھا پھر۔ جی، یہ اعلان تھا کہ سعودی عرب میں اب ہر بڑے معاہدے کو محمد بن سلمان کی منظوری اور ان کے ذاتی فائدے سے منسلک ہونا پڑے گا۔ تو وہ مالی اور کارپوریٹ طاقت کو اپنے ہاتھ میں جمع کر رہے تھے۔ سیاسی مخالفین کا کیا بنا؟ خاص طور پر ولی عہد محمد بن نائف یعنی MBN کا۔ وہ ان کا سب سے بڑا ہدف تھے۔ MBN کے امریکہ کے ساتھ، خاص طور پر CIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ امریکی ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے، ہے نا؟ بہت۔ وہ انہیں انسداد دہشت گردی میں ایک قابل اعتماد اور سنجیدہ اتحادی سمجھتے تھے۔ محمد بن سلمان جانتے تھے کہ جب تک MBN کی یہ طاقت برقرار ہے وہ انہیں ہٹا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس تعلق کو کیسے کمزور کیا؟ انہوں نے MBN کے سب سے اہم نائب سعد الجابری کو نشانہ بنایا۔ الجابری کے امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ براہ راست اور بہترین تعلقات تھے۔ اچھا۔ محمد بن سلمان نے پہلے الجابری کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہے تو ستمبر 2015 میں جب MBN ملک سے باہر تھے، محمد بن سلمان نے الجابری کو برطرف کر دیا۔ یہ تو MBN کی کھلی توہین تھی۔ بالکل، اور اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ان کی طاقت کی بنیاد یعنی ان کے امریکی تعلقات کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو اندرونی طور پر اپنی طاقت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ ملک کی معیشت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار تھے۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا اعلان آرامکو کے IPO کی صورت میں سامنے آیا۔ باب 5 مجھے میکنزی لا کر دو۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ سعودی آئل کمپنی آرامکو، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کے اعلیٰ حکام کو اپنی ہی کمپنی کے IPO کا ایک میگزین سے پتہ چلا؟ جی ہاں، اور اس سے آپ اس وقت کے ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان بہت تیزی سے کام کرنا چاہتے تھے اور انہیں روایتی طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن یہ تاریخ کی سب سے بڑی سٹاک آفرنگ ہونی تھی۔ اس میں مشکلات کیا تھیں؟ آرامکو تو تیل کا سمندر ہے، اس کے شیئرز خریدنے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوگا۔ کاغذ پر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں آرامکو ایک جدید کارپوریشن کی طرح نہیں چلائی جاتی تھی۔ یہ ایک موم اینڈ پاپ دکان کی طرح تھی جو صرف بادشاہ کو جوابدہ تھی۔ یعنی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اس کے اکاؤنٹس شفاف نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا سیفٹی ریکارڈ بھی بہت خراب تھا۔
اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، آئی پی او کے اعلان سے کچھ ماہ پہلے ہی ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ ارامکو کے غیر ملکی کارکنوں کے لیے بنائے گئے ایک نئے رہائشی کمپلیکس میں آگ لگ گئی، جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ او خدایا! اور ایک سیفٹی انسپیکٹر نے مہینوں پہلے تحریری طور پر خبردار کیا تھا کہ عمارت میں آگ بجھانے کے مناسب انتظامات نہیں ہیں اور یہ آگ لگنے کی صورت میں ایک چمنی کی طرح کام کرے گی۔ لیکن انتظامیہ نے اس کی رپورٹ کو نظر انداز کر دیا؟ بالکل نظر انداز کر دیا۔ اگر یہ کمپنی امریکہ یا یورپ میں ہوتی تو اس پر اربوں ڈالر کے جرمانے اور مقدمات ہوتے۔ صحیح۔ لیکن وہاں متاثرہ خاندانوں کو معمولی معاوضہ دیا گیا اور کچھ کو تو اپنی جلی ہوئی کوروں کا قرض اتارنے پر مجبور کیا گیا۔ تو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اگر کمپنی پبلک ہو گئی تو ایسے حادثات اس کے شیئرز کی قیمت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایک اور مسئلہ تھا، ارامیکو صرف تیل نہیں نکالتی تھی، وہ سڑکیں، اسکول، ہسپتال سب کچھ بناتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اونٹوں کے مقابلہ حسن کے لیے کمپلیکس بھی بنایا۔ جی، $55 ملین کا۔ اب یہ سب شاہی خاندان کے لیے تو اچھا تھا، لیکن غیر ملکی سرمایہ کار ایسی کمپنی میں پیسہ کیوں لگاتے جس کا منافع عوام کو سبسڈی دینے یا شاہی خاندان کے پروجیکٹس پر خرچ ہوتا ہو؟ تو ان تمام چیلنجز کے باوجود محمد بن سلمان اس منصوبے کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے تھے؟ انہوں نے دنیا کے سب سے مشہور کنسلٹنٹس کی فوج کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا، مجھے میکنزی لا کر دو۔ اچھا۔ میکنزی اینڈ کمپنی نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا سعودی عربیہ بیونڈ آئل، جس میں سعودی معیشت کو بدلنے کا ایک مکمل منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ ان بین الاقوامی کنسلٹنٹس کی وجہ سے محمد بن سلمان کے منصوبوں کو دنیا بھر میں کریڈیبلٹی ملی۔ اور انہوں نے حکومت کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدلا۔ میں نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یا KPIs کے بارے میں سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ KPIs کا مطلب ہے کارکردگی جانچنے کے پیمانے، یعنی ہر وزیر کی کارکردگی کو اب ٹھوس اعداد و شمار اور اہداف کی بنیاد پر ناپا جائے گا۔ اگر آپ اپنے اہداف پورے نہیں کرتے تو آپ کو برطرف کر دیا جائے گا۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہترین آئیڈیا لگتا ہے نا؟ دلی لگتی ہے، لیکن اسی دوران جب یہ جدید اصلاحات ہو رہی تھیں، کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو ہمیں بتا رہی تھیں کہ سعودی عرب کی اصل روح نہیں بدل رہی۔ آپ کا اشارہ جنوری 2016 میں ہونے والی پھانسیوں کی طرف ہے؟ جی ہاں، ایک طرف آپ میکنزی کو لا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک ممتاز شیعہ عالم نمر النمر سمیت 47 لوگوں کو دہشت گردی کے الزامات میں سزائے موت دے رہے ہیں۔ اس نے تو بین الاقوامی سطح پر شدید غم و غصے کو جنم دیا ہوگا۔ بہت، خاص طور پر ایران میں۔ یہ دنیا کو ایک ملا جلا پیغام تھا کہ ہم بدل تو رہے ہیں لیکن اپنی شرائط پر، اور اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان ملے جلے پیغامات پر مغرب کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ انہیں اب بھی ایک ریفارمر کے طور پر دیکھ رہے تھے؟ بہت سے بااثر لوگ دیکھ رہے تھے۔ امریکہ کے ریٹائرڈ جنرل اور سابق CIA ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریاس ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اچھا؟ محمد بن سلمان نے انہیں اپنے ویژن 2030 پلان کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پیٹریاس ان کی توانائی سے حیران رہ گئے۔ جلد ہی دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکرز ارامکو IPO میں حصہ لینے کے لیے ریاض کا رخ کرنے لگے۔ لیکن کیا محمد بن سلمان خود ان کنسلٹنٹس پر بھروسہ کرتے تھے؟ شروع میں کرتے تھے، لیکن جلد ہی وہ ان پر شک کرنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ کنسلٹنٹ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی منصوبے کو نہیں کہتے، چاہے وہ کتنا ہی غیر حقیقی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران انہوں نے اپنا مشہور سوورن ویلتھ فنڈ بھی بنایا۔ جی، اپریل 2016 میں انہوں نے اعلان کیا کہ سعودی عرب $2 ٹریلین کا ایک سوورن ویلتھ فنڈ بنائے گا۔ اس فنڈ نے اپنی پہلی بڑی سرمایہ کاری اوبر میں کی، $3.5 بلین۔ اور پھر وہ سلیکون ویلی بھی گئے؟ جی ہاں، انہوں نے مارک زکربرگ جیسے بڑے ناموں سے ملاقات کی، لیکن وہاں کے وینچر کیپٹلسٹ یعنی VCs نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ کیوں؟ ان کے درمیان ایک ثقافتی تصادم تھا۔ VCs چھوٹے، سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹس کرتے ہیں، جبکہ محمد بن سلمان فوری طور پر اربوں ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے۔ سلیکون ویلی کے لوگوں کو لگا کہ یہ پیسہ ڈم منی ہے، یعنی ایسا پیسہ جس کے پیچھے زیادہ سوچ نہیں۔ جی۔ بابجی چھٹا، کیپٹن سعود، تو ایک طرف وہ دنیا کو ایک نئے جدید سعودی عرب کا چہرہ دکھا رہے تھے، لیکن دوسری طرف پرانے بے رحم طریقے بھی استعمال ہو رہے تھے۔ جی، اور اس کی سب سے خوفناک مثال ہمیں فروری 2016 کے ایک واقعے میں ملتی ہے جس میں ایک سعودی شہزادہ شامل ہے، شہزادہ سلطان بن ترکی الثانی۔ یہ کون تھے؟ وہ اس وقت پیرس میں تھے
جب شاہی دربار نے انہیں قاہرہ جانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ بھیجا۔ لیکن اس طیارے اور اس کے عملے کے بارے میں کچھ چیزیں شروع سے ہی بہت عجیب تھی۔ کیا عجیب تھا؟ پائلٹ کا نام کیپٹن ساؤتھ تھا، لیکن اسے جہاز کے بارے میں بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں تھی۔ عملے میں 19 مرد تھے جو معمول سے تقریباً دگنے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار لگ رہے تھے۔ تو ان کی اپنی سیکیورٹی ٹیم نے کچھ نہیں کہا؟ ان کی ٹیم نے انہیں فوراً خبردار کیا کہ یہ ایک جال ہے اور انہیں اس جہاز پر ہرگز سوار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ جہاز پر سوار کیوں ہوئے اگر ان کی اپنی ٹیم انہیں منع کر رہی تھی؟ اس کے لیے ہمیں شہزادہ سلطان کے ماضی کو سمجھنا ہوگا۔ وہ پہلے بھی شاہی خاندان کے غضب کا شکار ہو چکے تھے۔ 2003 میں جب انہوں نے سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں جنیوا میں اغوا کر کے ریاض لے جایا گیا تھا۔ کیا؟ یعنی انہیں پہلے بھی اغوا کیا جا چکا تھا؟ جی ہاں، اور اس اغوا کے دوران انہیں شدید جسمانی نقصان پہنچا، جس کے بعد وہ 11 سال تک سعودی عرب میں قید رہے۔ 2014 میں صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے امریکہ جانے کی اجازت ملی، جہاں سے وہ دوبارہ یورپ چلے گئے۔ اور یورپ پہنچ کر انہوں نے محمد بن سلمان سے اپنے اغوا کا معاوضہ مانگا؟ جی، اور جب محمد بن سلمان نے انکار کیا تو سلطان نے سوئٹزرلینڈ کی ایک عدالت میں شاہی خاندان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ اور وہ یہیں نہیں رکے، انہوں نے اپنے چچاؤں کو 2 گمنام خطوط لکھے جن میں انہوں نے شاہ سلمان کو نااہل اور محمد بن سلمان کو کرپٹ قرار دیا۔ یہ خطوط دی گارڈین اخبار کو لیک ہو گئے۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ اب سلطان کی خیر نہیں۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ان خطوط کے لیک ہونے کے فوراً بعد شاہی دربار سے ان کے اکاؤنٹ میں $2 ملین سے زیادہ رقم آ گئی۔ کیا؟ سلطان کو لگا کہ ان کی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی ہے۔ اس لیے جب ان کے والد نے انہیں قاہرہ بلایا اور شاہی دربار نے یہ خصوصی طیارہ بھیجا تو انہوں نے اسے مفاہمت کی علامت سمجھا۔ انہیں لگا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا؟ بالکل، وہ اپنے درجن بھر ملازمین کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گئے۔ پرواز کو 2 گھنٹے گزرے ہی تھے کہ اچانک کیبن کی اسکرینیں جو پرواز کا راستہ دکھا رہی تھی بند ہو گئی۔ اوہ، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ جی، اور جب جہاز نے نیچے اترنا شروع کیا اور کھڑکی سے باہر قاہرہ کی روشنیاں نہیں بلکہ ریاض کا صحرا نظر آیا، اس وقت انہیں سمجھ آیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ طیارے میں تو افراتفری مچ گئی ہوگی۔ بالکل، شہزادہ سلطان نے چیخ کر اپنی بندوق مانگی لیکن ان کے گارڈ نے انکار کر دیا۔ جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا، سعودی اہلکار اندر داخل ہوئے اور سلطان کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کے عملے نے انہیں اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ ان کے غیر ملکی عملے کا کیا بنا؟ انہیں 3 دن تک ریاض کے ایک ہوٹل میں رکھا گیا۔ چوتھے دن انہیں ایک دفتر میں لے جایا گیا جہاں ایک شخص روایتی عربی لباس میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی کیپٹن ساؤتھ تھا۔ لیکن اس بار پائلٹ کی یونیفارم میں نہیں۔ نہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا، میں ساؤتھ القحطانی ہوں اور میں شاہی دربار میں کام کرتا ہوں۔ سعود القحطانی، یہ نام تو بعد میں بہت سنا گیا۔ یہ وہی شخص ہے نا؟ جی ہاں، یہ وہی سعود القحطانی ہیں۔ اس وقت وہ صرف محمد بن سلمان کا سوشل میڈیا مینیجر نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک اہم تارندہ بن چکا تھا جو ان کے لیے ایسے حساس اور جارحانہ کام انجام دیتا تھا۔ اس نے سلطان کے غیر ملکی عملے سے نان ڈسکلوجر اگریمنٹس پر دستخط کروائے، کچھ کو پیسے دیے اور انہیں خاموشی سے واپس ان کے ملک بھیج دیا۔ یہ واقعہ تو ظاہر کرتا تھا کہ محمد بن سلمان اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہ ایک بہت واضح پیغام تھا۔ بلنس تو کہانی شروع ہوتی ہے سپٹمبر 2016 سے اور ایک کردار سے جس کا نام ہے نزار البسام۔ جی، نزار ایک بینکر تھا ڈوائچے بینک میں، اور وہ تقریباً 2 سال سے محمد بن سلمان کے ساتھ بزنس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بڑے شاندار لنچز کا اہتمام کرتا تھا طاقتور لوگوں تک پہنچنے کے لیے۔ بالکل، وہ تھا تو سعودی، لیکن اس کی پرورش اور تعلیم امریکہ میں ہوئی، تو وہ دونوں کلچرز کو سمجھتا تھا۔ اچھا، اور اسی دوران محمد بن سلمان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یعنی PIF کے بارے میں۔
جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی آئی ایف کو ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا سوورین ویلتھ فنڈ بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی ایک طرح کا فائنینشیل گولڈ رش شروع ہو گیا۔ یقیناً دنیا بھر سے سینکڑوں فائنینشیل پروفیشنلز، وکیل، ڈیل میکر سب سعودی عرب کا رخ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس میں اپنا حصہ چاہتا تھا۔ تو نزار کے لیے تو یہ ایک بہترین موقع رہا ہوگا۔ بالکل، وہ اپنے سعودی پس منظر اور بینکنگ کے تجربے کو ملا کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ لیکن ایم بی ایس صرف معاشت پر ہی کام نہیں کر رہے تھے نا، وہ ملک کو ٹورزم کے لیے بھی کھول رہے تھے۔ جی، سعودی عرب کی 1200 میل لمبی ریڈ سی کی ساحلی پٹی ہے۔ وہاں دنیا کے کچھ مشہور ترین کورل ریفز ہیں، اور تاریخی مقامات جیسے مدائن صالح، انہیں بھی سیاحوں کے لیے کھولا جا رہا تھا۔ اور پھر القدیہ، ریاض کے باہر ایک انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ تھا جو تقریباً لاس ویگس جتنا بڑا ہوتا۔ یہ سب کچھ بہت بڑی تبدیلیوں کا اشارہ تھا۔ ایک نوجوان شہزادہ، ملک پر مکمل کنٹرول اور خرچ کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ۔ صحیح۔ اسی دوران نزار نے ڈوائچے بینک چھوڑ کر اپنی ایڈوائزری فرم بنائی۔ ان کا آئیڈیا تھا کہ مغرب وسطی سے پیسہ اکٹھا کر کے انویسٹمنٹ فنڈز بنائے جائیں۔ اور اسی کوشش میں ان کی ملاقات جاپان کی ٹیک کمپنی سافٹ بینک کے راجیو مسرا سے ہوئی۔ جی، راجیو ایک فائنینشیل انجینئر تھا اور اسے قرض اور رسک لینے کا بہت شوق تھا۔ راجیو نے ہی نزار کو سافٹ بینک کے بانی ماسایوشی سن سے ملوایا۔ ماسا، ان کی اپنی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ 2000 میں .com ببل کے دوران وہ کچھ وقت کے لیے دنیا کے امیر ترین شخص بنے تھے، لیکن پھر ان کی زیادہ تر دولت ڈوب گئی۔ مگر 2000 میں ہی انہوں نے چینی کمپنی علی بابا میں $20 ملین کی سرمایہ کاری کی تھی، جو 2014 تک $74 بلین بن چکی تھی۔ واہ! ماسا کا ماننا تھا کہ دنیا سنگولیرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سنگولیرٹی، اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ مطلب وہ لمحہ جب ٹیکنالوجی کی ترقی خود اپنی زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس پر ایک بہت بڑا داؤ لگانا چاہتے تھے۔ تو راجیو اور نزار نے مل کر ایک آئیڈیا بنایا، پروجیکٹ کرسٹل بال۔ جی، یہ $20 بلین کا فنڈ تھا جو ٹیک سٹارٹ اپس میں سرمایہ کرتا۔ اور انہوں نے یہ آئیڈیا سب سے پہلے قطر کو پیش کیا۔ ہاں، لیکن جب ماسایوشی سن قطر پہنچے تو انہوں نے نزار کو بتایا کہ فنڈ اب 20 بلین کا نہیں بلکہ $100 بلین کا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے موقع پر ہی سائز 5 گنا بڑھا دیا۔ $100 بلین، یہ تو تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ ہوتا۔ جی، ماسائی نے کہا اگر مجھے فنڈ بنانا ہے تو وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پوری ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ تو قطریوں کا کیا رد عمل تھا؟ وہ متاثر تو ہوئے لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ تب نزار کو یقین تھا کہ اس لیول کے آئیڈیا کے لیے صرف ایک ہی شخص تیار ہو سکتا ہے، محمد بن سلمان۔ بالکل، اور قسمت سے محمد بن سلمان انہی دنوں ٹوکیو کے دورے پر تھے۔ تو ملاقات ہوگی؟ کافی کوششوں کے بعد نزار نے پی آئی ایف کے سربراہ یاسر سے ملاقات کا وقت لیا۔ یاسر نے آدھے گھنٹے میں پچ سنی اور کہا یہ دلچسپ ہے، مجھے ڈپٹی کراؤن پرنس سے بات کرنی ہوگی۔ اور پھر آخرکار محمد بن سلمان نے ماسایوشی سون سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی سادہ سی میٹنگ تھی۔ ماسایوشی نے آئی پیڈ پر پریزنٹیشن دی۔ اور ایم بی ایس کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم سے اس پر بات کر چکے ہیں اور وہ اس نئے فنڈ میں کارنر سٹون انویسٹر بننا چاہتے ہیں۔ مطلب سب سے بڑے سرمایہ کار۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ویژن 2030 کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور یہ ڈیل کتنی دیر میں ہوئی؟ صرف 45 منٹ کی میٹنگ میں $45 بلین کی کمٹمنٹ ہو گئی۔ $1 بلین فی منٹ؟ جی، ماسایوشی سون اسے بڑے فخر سے کہتے تھے 45 بلین in 45 منٹس۔ ناقابل یقین۔ لیکن ایسی میٹنگ کے بعد ایم بی ایس نے ماسایوشی کو ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں بھی بتایا، نیوم۔ جی، نیوم، ایک بالکل نیا شہر جسے شروع سے بنایا جانا تھا اور جس کے ڈی این اے میں ٹیکنالوجی تھی۔ یہ شہر تو کسی سائنس فکشن ناول کی طرح لگتا ہے، فلائنگ روبوٹ ٹیکسیاں، اینیمیٹرونک جوراسک پارک، اور یہاں تک کہ ایک مصنوعی چاند جو ہر رات روشن ہوتا۔ اچھا، لیکن کیا یہ سب سنجیدہ تھا یا صرف آئیڈیاز تھے؟ نہیں، بالکل سنجیدہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ ایم بی ایس اس کے ذریعے سعودی عرب کی پرانی بیوروکریسی اور سخت قوانین کو بائی پاس کرنا چاہتے تھے۔ ایک ماڈل شہر بنانا چاہتے تھے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی متوجہ کرے۔ جی، اور وہ جسے اکنامک لیکیج کہتے تھے، یعنی سعودی پیسہ جو ملک سے باہر خرچ ہو رہا تھا، نیوم اس کا بھی حل تھا۔
تو انہوں نے میکنزی، BCG جیسی بڑی کنسلٹنسی فرمز کو ہائر کیا؟ جی، تاکہ ان آئیڈیاز کو حقیقت میں بدلا جا سکے۔ اور $500 بلین کے پروجیکٹ کے لیے وہ شہزادے کو وہی سنانے کے لیے تیار تھے جو وہ سننا چاہتا تھا۔ اب آتے ہیں باب 8 پر، لٹل اسپارٹا، دسمبر 2016۔ جی، ابوظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زائد، جنہیں MBZ کہا جاتا ہے، مینہٹن کے ٹرمپ ٹاور میں ایک خفیہ میٹنگ کے لیے پہنچے۔ اور ان سے ملنے والوں میں اسٹیو بینن، جیرڈ کشنر اور مائیکل فلن شامل تھے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم۔ صحیح۔ میٹنگ میں اسٹیو بینن نے کہا، میں یہاں صرف فارسیوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ فارسیوں؟ ایرانیوں کے بجائے؟ جی، یہ سن کر محمد بن زائد مسکرائے اور بولے، کیا آپ نے فارسی کہا؟ میں 20 سال سے آپ جیسے امریکی کی تلاش میں تھا۔ اچھا، تو فارسی لفظ استعمال کرنا ایک طرح کا کوڈ تھا؟ بالکل، یہ ایک ایسی زبان تھی جسے اماراتی لیڈر سمجھتے تھے۔ دونوں کے لیے ایران عربوں کا پرانا دشمن تھا اور خطے کے لیے خطرہ۔ اور اسی میٹنگ میں MBZ نے ٹرمپ کی ٹیم کو مشورہ دیا۔ جی، انہوں نے کہا آپ کو محمد بن سلمان سے ملنا چاہیے، وہ خطے میں آپ کے منصوبوں کی کنجی ہے۔ تو MBZ نے MBS کو ایک طرح سے امریکہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں MBZ نے محمد بن سلمان میں ایک موقع دیکھا۔ انہیں لگا کہ MBS نہ صرف سعودی عرب کو جدید بنا سکتے ہیں بلکہ دونوں مل کر خطے میں ایران کے خلاف ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، MBS نے ابھی تک اپنی طاقت کو پوری طرح مستحکم نہیں کیا تھا۔ جی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے حریف کراؤن پرنس محمد بن نائف یعنی MBN کے امریکی حکام کے ساتھ گہرے اور پرانے تعلقات تھے۔ تو پھر انہوں نے MBN کو کیسے سائیڈ لائن کیا؟ یہاں MBZ کی لابنگ مشینری حرکت میں آئی۔ واشنگٹن میں UAE کے سفیر یوسف العتیبہ نے ایک مہم شروع کی۔ اچھا۔ انہوں نے امریکی حکام، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے MBS کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ بھی MBS میں اسی طرح سرمایہ کاری کرے جیسے UAE نے کی ہے۔ اور ٹرمپ کی جیت نے MBS کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اپنے حق میں ریسیٹ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بالکل، بظاہر ٹرمپ کی اسلاموفوبیا پر مبنی مہم مسلم دنیا کے لیے ایک شکست تھی، لیکن MBS نے اسے صرف انتخابی بیان بازی سمجھا۔ انہیں لگا کہ ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے جسے تھوڑی سی خوشامد اور کچھ بڑے تجارتی معاہدوں سے جیتا جا سکتا ہے۔ جی، اور اس نئے تعلق میں مرکزی کردار جیرڈ کشنر بنے، ٹرمپ کے داماد۔ جی، سعودی حکام نے ٹرمپ ٹاور میں ان سے ملاقات کی اور تجویز دی کہ ٹرمپ صدر بننے کے بعد اپنا پہلا غیر ملکی دورہ ریاض کا کریں۔ اور کشنر نے بدلے میں کچھ شرائط رکھی۔ صحیح، دہشت گردی بند کریں، ملک کو جدید بنائیں اور خواتین کو زیادہ حقوق دیں، جیسے ڈرائیونگ کی اجازت۔ سعودیوں نے یقین دلایا کہ MBS یہ سب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن وائٹ ہاؤس کے اندر اس دورے پر اختلاف تھا۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے لوگ اس کے خلاف تھے۔ جی، وہ MBS کو امریکہ کا قابل اعتماد ساتھی سمجھتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ یہ دورہ MBS کو اپنے کزن کو ہٹانے میں مدد دے گا۔ لیکن کشنر اور بینن نے ان کی مخالفت کو ڈیپ سٹیٹ کی سازش قرار دے کر رد کر دیا اور دورے کی تیاری شروع کر دی۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 9 پر، گولڈن گیمبٹ، مئی 2017۔ جی، جب ڈونلڈ ٹرمپ 20 مئی 2017 کو ریاض کے رٹز کارلٹن ہوٹل پہنچے تو ان کا استقبال ہوٹل کی دیوار پر لگی ان کی اپنی 50 فٹ اونچی تصویر سے ہوا۔ ان کے ساتھ شاہ سلمان کی تصویر تھی اور شہر بھر میں ٹوگیدر وی پریویل کے بل بورڈز لگے تھے۔ یہ ٹرمپ کا صدر بننے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ تھا اور سعودی ان کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کر رہے تھے۔ یہ سارا اہتمام محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ٹرمپ کو کیسے خوش کرنا ہے۔ بالکل، یہ دورہ MBS کے لیے سعودی تخت تک پہنچنے کی راہ میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس سے ملک کے اندر اور باہر یہ پیغام گیا کہ انہیں دنیا کی سب سے طاقتور ملک کی حمایت حاصل ہے۔ اور انہوں نے اپنے خاندان کو بھی دکھایا کہ وہ بادشاہوں والے کام کر سکتے ہیں، جیسے امریکہ سعودی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تقریبات فوراً شروع ہو گئیں۔ ٹرمپ کو سعودی عرب کے سب سے بڑے غیر ملکی اعزاز سے نوازا گیا۔ اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، جن میں سے زیادہ تر صرف ابتدائی معاہدے تھے۔ جی، اور انہیں MBS کے نئے اینٹی ٹیرر سینٹر کا دورہ کرایا گیا، جو زیادہ تر دکھاوے کے لیے تھا۔ اور یہیں وہ مشہور تصویر لی گئی جس میں ٹرمپ، شاہ سلمان اور مصر کے صدر السیسی ایک چمکتے ہوئے گلوب پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں۔
جی وہی تصویر. لیکن اس دورے کا ایک اہم ترین حصہ وہ ڈنر تھا جو ایم بی ایس اور ان کی اہلیہ نے جیریڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کے لیے رکھا تھا. اور اس ڈنر کی خاص بات یہ تھی کہ وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا. اپنا ویژن براہ راست کشنر کو بیچنے کا موقع ملا بغیر کسی ایسے امریکی اہلکار کی موجودگی کے جو ایم بی این کا حامی ہوں. اسی دورے کے دوران انہوں نے قطر کے بارے میں بھی بات کی ہوگی. جی ایم بی ایس اور ایم بی زی نے ٹرمپ اور کشنر کو قطر کے ساتھ اپنے مسائل کے بارے میں بتایا جس نے آگے چل کر قطر کی ناکہ بندی کی بنیاد رکھی. اور دورے کا کلائمیکس ٹرمپ کی تقریر تھی جو اوباما کی قاہرہ میں کی گئی تقریر سے بالکل مختلف تھی. ٹرمپ نے اسے اچھائی اور برائی کی جنگ قرار دیا اور مسلم رہنماؤں سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں. ڈرائیو دیم آؤٹ. انہوں نے بار بار چلایا. جی اور اسی ہنگامے کے دوران مسایوشی سون اور راجیو مسٹرا بھی $100 بلین کے ویژن فنڈ کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے ریاض پہنچے. بزنس کی دنیا میں بھی ایک جوش و خروش تھا. ٹرمپ اپنے ساتھ 30 امریکی سی ای اوز کو لائے تھے. بلیک سٹون کی سٹیون شوازمن نے پی آئی ایف کے ساتھ $20 بلین کے انفراسٹرکچر فنڈ کا معاہدہ کیا جو زیادہ تر امریکہ میں پروجیکٹس کے لیے تھا. ہالی ووڈ کے ایجنٹ ایری مینول نے بھی تقریباً $5 بلین کا معاہدہ کیا. پیغام واضح تھا. محمد بن سلمان ڈیل کرنے کے لیے تیار تھے اور امریکی بزنس لیڈرز اب شہزادے سے ملنے اور سعودی پیسہ حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے. باب 10 کی جس کا عنوان ہے بلاکیڈ. جی اور کہانی شروع ہوتی ہے 24 مئی 2017 کی صبح سے. قطر میں لوگ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی سرکاری نیوز ایجنسی یعنی QNA کی ویب سائٹ پر ایک بہت ہی عجیب خبر چل رہی ہے. عجیب سے بھی بڑھ کر ایک ایسی خبر جو پورے خطے میں آگ لگا سکتی تھی. بالکل. خبر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے حوالے سے تھی اور اس میں لکھا تھا کہ ایران ایک علاقائی اور اسلامی طاقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی کہ اس کا مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں ہے. اب دیکھیں خلیجی ریاستوں کے لیے یہ بیان ایک طرح سے غداری کے برابر تھا. ان کے لیے تو ایران سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سب سچ تھا ہی نہیں. جی بالکل یہی تو کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے. یہ مکمل طور پر فیک نیوز تھی. شیخ تمیم نے ایسی کوئی تقریر کی ہی نہیں تھی. اور اس میں مزید باتیں بھی شامل کی گئی تھی نا، جیسے ٹرمپ انتظامیہ سے کشیدگی، اسرائیل سے اچھے تعلقات. جی اور یہاں تک کہ حماس کی تعریف بھی. مطلب ہر وہ چیز ڈالی گئی تھی جس سے پڑوسی ممالک بھڑک اٹھیں. تو قطر نے کیا کیا؟ قطر نے فوراً میرے خیال ہے کوئی 45 منٹ کے اندر ہی تردید جاری کر دی. لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی. دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ سعودی عرب کے العربیہ اور UAE کے اسکائی نیوز عربیہ جیسے بڑے چینلز نے انہوں نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ایک طرح سے تردید کی آواز اس پروپیگینڈے کے شور میں بالکل دب گئی. تو قطر کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں بلکہ ان کی گورنمنٹ سسٹمز کو ہیک کیا گیا ہے. اور ان کا شک سیدھا اپنے پڑوسیوں پر گیا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر. بعد میں فورنزک شواہد سے پتہ چلا کہ یہ ہیکنگ ایک روسی سائبر مرسنری گروپ نے کی تھی. اور اس جھوٹی خبر کے صرف 13 دن بعد وہ ہوا جس کا شاید منصوبہ بنایا گیا تھا. جی صرف 13 دن. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ان کے اتحادیوں نے مل کر قطر کا مکمل بائیکاٹ یعنی ناکہ بندی کر دی. اور یہ کوئی معمولی سفارتی احتجاج نہیں تھا. اس کی شدت کیسی تھی؟ شدت بہت زیادہ تھی. قطری شہریوں کو اپنے ممالک سے نکال دیا گیا، مالیاتی تعلقات ختم کر دیے گئے اور سب سے بڑھ کر قطر کے جہازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی گئیں. اس کا تو فوری اثر پڑا ہوگا. گروسری سٹورز میں کھانا ختم ہو گیا ہوگا. بالکل. قطر اپنی ڈیری مصنوعات کے لیے سعودی عرب پر انحصار کرتا تھا. اچانک سرحد بند ہونے سے شیلف خالی ہو گئے. حالات اتنے عجیب تھے کہ جو اونٹ سرحد پار چرنے جاتے تھے انہیں بھی واپس قطر دھکیل دیا گیا. اور کتاب کے مطابق یہ صرف معاشی دباؤ تک محدود نہیں رہنا تھا. نہیں بالکل نہیں. محمد بن سلمان جو ٹرمپ کے دورے سے بہت خود اعتماد محسوس کر رہے تھے وہ تو مبینہ طور پر قطر پر زمینی حملے کا بھی سوچ رہے تھے. ان کے مطالبات کیا تھے؟ مطالبات واضح تھے.
الجزیرہ ٹی وی کو بند کرو اور اپنی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ہمارے مطابق کرو۔ وہ قطر کو واپس اس کی پرانی حیثیت یعنی ایک ویسل سٹیٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ اس میں امریکی کردار بھی بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ دیکھیں، اوباما کے دور میں سفیر جو ویسٹ فال ایک معتدل اثر رکھتے تھے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ میں معاملات جیرڈ کشنر کے ہاتھ میں تھے، جو حالات کو پرسکون کرنے کے بجائے شاید بھڑکا رہے تھے۔ اور انتظامیہ کے اندر سے بھی متضاد باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ ایک طرف سٹیو بینن نے محمد بن زید کو کہا کہ ان لوگوں کا خیال رکھو، یہ ایران سے بھی بدتر ہیں۔ جی، اور سعودیوں نے ناکہ بندی سے صرف 1 گھنٹہ پہلے کشنر کو اطلاع دی۔ جب کشنر نے تاخیر کا کہا تو جواب ملا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر صدر ٹرمپ نے خود 6 جون کو ٹویٹ کر دیا کہ رہنماؤں نے قطر کی طرف اشارہ کیا ہے دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے۔ اور دوسری طرف سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹلرسن، جن کے قطری شاہی خاندان سے پرانے تعلقات تھے، وہ صورتحال سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو امریکہ کے اللدید فوجی اڈے کے خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر کی کہانی تو اور بھی حیران کن ہے۔ جب ٹیلرسن نے انسانی بحران کا ذکر کیا کہ لوگوں کو دودھ نہیں ملے گا، تو ٹرمپ نے مبینہ طور پر جواب دیا، "I don't give a fuck about milk"۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی انتظامیہ میں اس معاملے پر کتنی تقسیم تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا یا اس کی منصوبہ بندی پہلے سے ہو رہی تھی؟ دراصل یہ منصوبہ مہینوں سے بن رہا تھا۔ اسے گیم آف تھروز کا کوڈ نیم دیا گیا تھا۔ مارچ 2017 میں سعودی سفارت خانے کے لیے کام کرنے والی کنسلٹنسی KPMG نے ایک پوری پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں قطر کے خلاف میڈیا پلان کی پوری تفصیلات تھیں، ہفتہ وار حکمت عملی، ورلڈ کپ کی رشوت کے بارے میں فیکٹ شیٹس، ڈیجیٹل اشتہارات، مطلب یہ ایک بہت سوچی سمجھی مہم تھی۔ لیکن اس پوری کشیدگی کی تاریخی جڑیں کیا ہیں؟ یہ دشمنی اتنی اچانک تو نہیں ابھری ہوگی؟ نہیں، اس کا آغاز 1995 میں ہوا، جب شیخ حمد بن خلیفہ یعنی HBK نے اپنے والد کا تختہ الٹا۔ HBK نے قطر کی آزاد خارجہ پالیسی بنائی اور ملک کے گیس کے ذخائر کو ترقی دی، جس سے قطر بے تحاشا امیر ہو گیا۔ جی، اور سب سے اہم قدم تھا الجزیرہ چینل کا آغاز۔ الجزیرہ، جس نے عرب بہار کے دوران مظاہرین کی حمایت کی، جبکہ سعودی عرب اور UAE حسنی مبارک جیسے حکمرانوں کی حمایت کر رہے تھے۔ یہی تو اصل نظریاتی تصادم تھا۔ سعودی علماء کہتے تھے کہ حکمرانوں کی مخالفت فتنہ ہے، جبکہ اخوان المسلمون بادشاہتوں کے مخالف تھیں۔ سعودی اور اماراتی حکام حیران تھے کہ قطر اخوان کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ اور اسی دوران قطر اپنی ساکھ بنانے کے لیے وولکس ویگن، ہیروڈز اور دا شارٹ جیسی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ جی، اور 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی حاصل کر لی، لیکن یہ بائیکاٹ بری طرح ناکام ہوا۔ قطر نے جھکنے کے بجائے مقابلہ کیا۔ سنا ہے انہوں نے ڈیری فارم قائم کرنے کے لیے جہازوں میں گائیں منگوائی تھیں؟ بالکل، سینکڑوں گائیں ہوائی جہازوں میں لائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قطر اپنے مخالفین کے دباؤ میں آنے کے بجائے الٹا ایران اور ترکی کے مزید قریب ہو گیا۔ تو یہ تو تھا بیرونی محاذ۔ اب ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، باب 11، سیل ود اے کس۔ اور یہاں کہانی سعودی عرب کے اندرونی معاملات کی طرف مڑتی ہے۔ جو گرزان سوتڑ ناکہ بندی کے صرف 2 ہفتے بعد 20 جون کی رات 10 بجے اس وقت کے ولی عہد محمد بن نائف یعنی MBN کو مکہ میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک معمولی میٹنگ کا فون تھا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی بدلنے والی رات ہے۔ وہ الصفا محل پہنچے اور وہاں سے وہ 12 گھنٹے بعد ایک قیدی کے طور پر نکلے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ MBN کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ امریکیوں کے لیے وہ بہت اہم تھے۔ بہت اہم، خاص طور پر CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی بہت عزت تھی۔ بروس ریڈل نے انہیں تخت کے لیے اب تک کا سب سے زیادہ امریکن نواز شہزادہ کہا تھا۔ انہوں نے 1911 کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کر القاعدہ کے خلاف بہت کام کیا تھا۔ لیکن امریکی حکام کو ان کی صحت کے بارے میں کچھ تشویش بھی تھی۔ جی، کہا جاتا تھا کہ میٹنگز میں وہ بے چین رہتے تھے، کبھی ٹانگ ہلاتے، کبھی پینسل بجاتے اور بعض اوقات سو بھی جاتے تھے۔ شاید اس کی وجہ 2009 میں ان پر ہونے والا قاتلانہ حملہ تھا۔ ہاں، یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک خودکش بمبار نے خود کو ان کے بہت قریب اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ پرسکرپشن پین کلرز کے عادی ہو گئے تھے۔
تو اقتدار کی یہ کشمکش سعودی تاریخ میں غیر معمولی تھی۔ بالکل۔ ابن سعود کی وفات کے بعد سے بادشاہت ہمیشہ بھائی سے بھائی کو منتقل ہوتی تھی۔ اس سے خاندان میں اتفاق رائے رہتا تھا، لیکن شاہ سلمان نے تخت سنبھالتے ہی اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اور اپریل 2015 میں MBN کو ولی عہد اور MBS کو نائب ولی عہد بنایا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابن سعود کا کوئی پوتا اقتدار کی لائن میں اس مقام پر آیا تھا۔ جی، لیکن اس کے بعد MBS نے آہستہ آہستہ اپنے کزن کے اختیارات کم کرنا شروع کر دیے اور ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے انہیں مزید حوصلہ ملا۔ اوباما انتظامیہ استحکام چاہتی تھی، لیکن ٹرمپ انتظامیہ، خاص کر کشنر، تبدیلی کے حامی نظر آتے تھے۔ اور پھر وہ رات آئی جب MBN الصفا محل پہنچے تو ان کے محافظوں کو روک دیا گیا۔ جی، انہیں اکیلے اندر بھیجا گیا، ان کے فون لے لیے گئے اور انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس دوران MBS کے عملے نے بیت کونسل کے 34 ارکان سے رابطہ کیا اور ان پر MBS کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا۔ اور کتنے ارکان نے حمایت کی؟ 31 ارکان نے حمایت کر دی۔ پوری رات MBN پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ انہیں دھمکی دی گئی کہ ان کے مبینہ منشیات کے استعمال کی باتیں لیک کر دی جائیں گی۔ اور صبح تک تھک ہار کر وہ زبانی طور پر استعفیٰ دینے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد کا منظر بہت ڈرامائی تھا۔ MBN کو کمرے سے باہر لایا گیا جہاں کیمرے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بالکل سٹیج کیا ہوا منظر تھا۔ MBS آگے بڑھے، اپنے کزن کو چوما اور وفاداری کا عہد کیا۔ یہ سب ریکارڈ کیا جا رہا تھا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ یہ تبدیلی کتنی ہموار تھی۔ اور اس ویڈیو میں MBN نے کہا، اب میں آرام کروں گا اور اللہ تمہاری مدد کرے۔ جی، یہ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کا آخری مرحلہ تھا۔ انہوں نے سعودی عرب کا 60 سالہ پرانا نظام توڑ دیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 12 پر، ڈارک آرٹس۔ MBS اب ولی عہد بن چکے ہیں اور سپٹمبر 2017 میں ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ جی، اصلاح پسند علماء اور ناقدین کے خلاف۔ ان میں سب سے نمایاں نام سلمان العودہ تھا، جن کے ٹویٹر پر 13 ملین فالوورز تھے۔ انہیں بغاوت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہ گرفتاریاں صرف علماء تک محدود نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر اقتصادیات اسام الزامل کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے آرامکو IPO کی مالیت پر سوال اٹھایا تھا۔ تو MBS کا پیغام واضح تھا، سماجی اصلاحات کی اجازت ہے لیکن سیاسی اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بالکل۔ یا تو ساتھ دیں اور انجوائے کریں یا جیل جائیں، دو ہی راستے تھے۔ اسی ماحول میں جمال خاشقجی کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ سعودی شاہی خاندان کے قریب تھے، ایک مشہور صحافی۔ جی، وہ کوئی عام باغی نہیں تھے۔ وہ MBS کی کچھ اصلاحات کے حامی تھے، لیکن انہیں ان کے آمرانہ انداز پر تشویش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب میں مزید جمہوری آزادی ہو، لیکن MBS کا نظریہ بہت سادہ تھا، یا تو آپ دوست ہیں یا دشمن۔ یہیں پر سعود القحطانی کا کردار اہم ہو جاتا ہے، جو MBS کے قریبی مشیر تھے۔ القحطانی خاشقجی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر فلائز یعنی باٹس کی ایک فوج بنائی جو MBS کے ناقدین پر حملہ کرتی تھی۔ اور انہوں نے خاشقجی پر لکھنے اور بولنے پر پابندی لگا دی۔ جی، جب خاشقجی نے امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو القحطانی بہت غصے میں آئے۔ امریکہ جا کر خاشقجی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاہی خاندان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالم لکھنا شروع کر دیا۔ ان کے پہلے کالم کا عنوان ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ سعودی عربیہ wasn't always this repressive, now it's unbearable۔ یعنی سعودی عرب ہمیشہ اتنا جابر نہیں تھا، اب یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے 9/11 حملوں کے متاثرین کے وکلا کے لیے کام کرنے والی ایک تفتیش کار سے رابطہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ سعودی عرب پر 9/11 حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات پر مقدمہ چل رہا تھا۔ خاشقجی اس کیس میں اہم معلومات دے سکتے تھے۔ اور انہوں نے اس تفتیش کار سے ملاقات میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیا میرا ملک انتہا پسندی کو برداشت کرنے اور اس کی حمایت کرنے کا ذمہ دار ہے؟ ہاں، اور انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اس دوران شاہی دربار سے انہیں فون بھی آتے رہے۔ القحطانی انہیں ابو صلاح کہہ کے پکارتے اور وطن واپس آنے کی پیشکش کرتے۔ جی، لیکن خاشقجی جانتے تھے کہ یہ ایک جال ہے۔ انہیں لگا
کہ وہ خلیج سے باہر محفوظ ہیں، جو ان کی ایک المناک غلط فہمی ثابت ہوئی۔ ہیں باب 13 سے صحرا میں ڈیورس۔ یہ اکتوبر 2017 کی بات ہے، ریاض میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی۔ جی، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، لیکن سب اسے ڈیوورس ان دا ڈیزرٹ کہہ رہے تھے۔ اچھا، تو وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب کون کون لوگ آئے ہوئے تھے؟ ماحول میں تو جیسے ایک بجلی سی تھی۔ ریاض کا رٹز کارلٹن ہوٹل دنیا کے سب سے طاقتور بینکر، سی ای اوز اور سیاستدانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے کہ بلیک سٹون کے سٹیون شوائزمن تھے، سافٹ بینک کے ماسایوشی سون، ٹونی بلیر، اور سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ سعودی عرب کا نیا سوورین ویلتھ فنڈ۔ بالکل، سب کو وہاں سے یا تو سرمایہ کاری چاہیے تھی یا کوئی بڑا کانٹریکٹ۔ اور اسی ماحول میں سٹیج پر ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھنے کو ملا، ایک روبوٹ کا انٹرویو۔ جی ہاں، صوفیہ نامی روبوٹ۔ اور پھر ایک حیران کن اعلان ہوا۔ سٹیج پر بتایا گیا کہ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار ایک روبوٹ یعنی صوفیہ کو شہریت دے دی ہے۔ شہریت ایک روبوٹ کو؟ جی، یہ ایک بہت بڑا پی آر سٹنٹ تھا، لیکن اس میں ایک گہرا تضاد بھی تھا۔ وہ کیا؟ یہی کہ ایک ایسا ملک جہاں لاکھوں تارکین وطن کے بچے جو وہیں پیدا ہوئے شہریت کے لیے ترستے ہیں، وہاں ایک مشین کو چند منٹوں میں شہری بنا دیا گیا۔ صحیح۔ لیکن اس وقت نوجوان سعودیوں کے لیے تو یہ سب بہت پرجوش ہوگا۔ بہت زیادہ۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب دنیا خود چل کر ان کے پاس آ رہی ہے۔ اور پھر اسی کانفرنس میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان ہوا، نیوم۔ نیوم، یہ کیا تھا؟ کوئی نیا شہر؟ یہ اس سے کہیں زیادہ ایمبیشس منصوبہ تھا۔ ایک شاندار ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یہ 26,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ایک مستقبل کا شہر ہوگا۔ مستقبل کا شہر یعنی روبوٹس، اڑتی ہوئی گاڑیاں، مصنوعی چاند، سب کچھ۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پروجیکٹ میں مصر اور اردن بھی شراکت دار تھے، لیکن انہیں اس کی تفصیلات کانفرنس میں ہی پتہ چلی۔ تو رابطے کا فقدان شروع سے ہی تھا۔ لیکن اس دن کی سب سے بڑی خبر تو محمد بن سلمان کی اپنی تقریر تھی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کو اعتدال پسند، کھلے ذہن والے اسلام کی طرف واپس لے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا۔ کون سا؟ ہم اپنی زندگی کے اگلے 30 سال انتہا پسندانہ نظریات سے نپٹنے میں ضائع نہیں کریں گے، ہم انہیں آج اور فوری طور پر تباہ کر دیں گے۔ واہ، یہ تو سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اور اس نے دنیا بھر میں سرخیاں بنائی۔ لیکن یہ سب تو وہ تھا جو دکھایا جا رہا تھا، پردے کے پیچھے کئی مسائل تھے۔ اچھا، جیسے کہ؟ اصل میں آرامکو کی آئی پی او کا منصوبہ سست روی کا شکار تھا۔ خاص طور پر نیو یارک میں لسٹنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ ایک نئے امریکی قانون کی وجہ سے 1911 کے متاثرین سعودی حکومت کے اثاثوں پر مقدمہ کر سکتے تھے۔ اور نیوم کا کیا حال تھا زمین پر؟ زمین پر تو بس چند محل بن رہے تھے جنہیں بن لادن گروپ بنا رہا تھا۔ مطلب منصوبہ بھی بہت بے ترتیب تھا۔ اور کانفرنس میں کچھ عجیب و غریب لمحات بھی پیش آئے۔ سافٹ بینک کے سی ای او والی بات کیا تھی؟ ہاں، ماسایوشی سون جوش میں آ کر کہہ گئے کہ ہم 2 اور مکہ بنائیں گے۔ کیا؟ جی، محمد بن سلمان کو فوراً بات سنبھالنی پڑی اور وضاحت کرنی پڑی کہ ان کا مطلب نئے اٹریکشن سینٹرز ہیں۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو سکتی تھی۔ اور وہ ہالی ووڈ ایجنٹ ایری ایمینویل والی ڈیل؟ وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ ایری ایمینویل نے اپنی کمپنی انڈیور کے لیے $400 ملین کی سرمایہ کاری صرف 7 منٹ کی میٹنگ میں منظور کروا لی۔ صرف 7 منٹ میں؟ جی، اور جب محمد بن سلمان نے بدلے میں بورڈ سیٹ مانگی تو انہوں نے صاف انکار بھی کر دیا۔ اس کے باوجود ڈیل ہو گئی۔ تو کانفرنس بڑے وعدوں کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن ایک تشویش کی لہر بھی تھی۔ آپ نے بتایا کہ وزیر عادل فقیر بہت پریشان نظر آئے۔ جی، اور وہ آخری موقع تھا جب انہیں عوامی سطح پر دیکھا گیا۔ ان کا غائب ہونا اس طوفان کا پہلا اشارہ تھا جو آنے والا تھا۔ اور اسی اشارے کے بعد آتا ہے باب 14، شیک ڈاؤن۔ یہ طوفان کانفرنس کے چند دن بعد ہی آ گیا۔ بالکل، 4 نومبر 2017 کو، چند دن پہلے جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ جمع تھے، وہی رٹز کارلٹن ہوٹل اب دنیا کی سب سے پرتعیش جیل بن چکا تھا۔ ایک جیل؟ جی ہاں، سینکڑوں شہزادوں، وزراء اور کھرب پتی تاجروں کو وہاں قید کر دیا گیا۔ نجی جیٹ ٹرمینلز بند اور 380 سے زائد لوگوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ محمد بن سلمان نے خود اسے کیا کہا؟ کوئی جسٹیفیکیشن دی اس کی؟ بعد میں ایک انٹرویو میں انہوں نے اسے کیمو تھراپی قرار دیا۔
کہا کہ جب کینسر پورے جسم میں پھیل جائے تو آپ کو کیمو کا ایک جھٹکا دینا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کاروباری لوگ نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے سب سے طاقتور لوگ بھی زد میں آ گئے؟ جی ہاں، اور یہی سب سے بڑا پیغام تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ اہم قیدیوں میں سے ایک ترکی بن عبداللہ تھے، سابق بادشاہ عبداللہ کے بیٹے۔ ان پر الزام کیا تھا؟ سرکاری طور پر تو ریاض میٹرو منصوبے میں کرپشن کا، لیکن ذرائع کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی سازش کر رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ سلوک کیسا رہا؟ بہت سختی کی گئی۔ ان کے ایک مشیر جنرل علی القحطانی مبینہ طور پر دوران تفتیش تشدد سے ہلاک ہو گئے۔ اوہ، اور ان کے بھائی موتب بن عبداللہ، وہ تو نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے، لیکن انہوں نے جلد ہی سمجھوتا کر لیا۔ ان کا پیغام تھا، میرے پیسے لے لو اور مجھے جانے دو۔ مغرب میں سب سے زیادہ مشہور قیدی تو شاید الولید بن طلال تھے۔ بلا شبہ ان کی گرفتاری نے مغرب کو سب سے زیادہ چونکایا۔ کئی ہفتوں کی قید اور اربوں ڈالر کے سمجھوتے کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ تو یہ صرف کرپشن کے خلاف مہم نہیں تھی، یہ ایک بڑی پاور کنسولیڈیشن موو تھی، ہے نا؟ یقیناً تمام ممکنہ حریفوں کو راستے سے ہٹانا اس آپریشن کا حتمی نتیجہ یہی تھا۔ اور انہوں نے اپنی پوزیشن کیسے مضبوط کی؟ محمد بن سلمان نے اپنے بچپن کے دوستوں کو نیشنل گارڈ اور وزارت داخلہ جیسے اہم اداروں کا سربراہ مقرر کیا، اور سعودی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ملک کی تینوں مسلح افواج، یعنی فوج، پولیس اور نیشنل گارڈ، جی، تینوں ایک ہی شہزادے کے کنٹرول میں آ گئی۔ یہ نیشنل گارڈ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، نیشنل گارڈ روایتی طور پر شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے ایک الگ طاقتور فوج رہی ہے۔ اس پر کنٹرول کا مطلب تھا کہ اب بغاوت کا کوئی اندرونی خطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس سب پر سعودی عرب کے اندر لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ بہت ملا جلا۔ مغربی دنیا نے اسے قانون کی خلاف ورزی اور طاقت پر قبضہ قرار دیا، لیکن سعودی عرب کے اندر بہت سے عام لوگوں نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ اچھا، وہ کیوں؟ انہیں لگا کہ آخرکار ان بدعنوان امیروں سے حساب لیا جا رہا ہے جو سالوں سے ملک کی دولت لوٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ملک کے سب سے بڑے مذہبی ادارے علماء کی کونسل نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ طاقت کے اس کھیل میں اب ہم آتے ہیں باب 15 پر، اغوا شدہ وزیر اعظم۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک انٹرنیشنل بحران تھا۔ جی، رٹز کارلٹن کی کارروائی کے بیچ میں ہی یہ ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کو ریاض طلب کیا گیا، حراست میں لیا گیا اور سعودی ٹی وی پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن محمد بن سلمان ان سے اتنے ناراض کیوں تھے؟ اس کی جڑیں گہری تھیں۔ حریری خاندان کی کمپنی سعودی اوجیا کئی دہائیوں سے سعودی شاہی خاندان کے قریب تھی، لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد حکومت نے کمپنی کو ادائیگیاں روک دیں، جس سے وہ دیوالیہ ہو گئی۔ جی، اور ہزاروں غیر ملکی کارکن سعودی عرب میں پھنس گئے، جو حکومت کے لیے ایک بڑی شرمندگی تھی۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان کو لگتا تھا کہ حریری لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف کافی سخت نہیں ہے۔ اور پھر ٹریگر کیا بنا؟ 3 نومبر کو حریری نے بیروت میں ایک ایرانی اہلکار سے بڑے خوشگوار ملاقات کی۔ محمد بن سلمان کے لیے یہ آخری تنکا تھا۔ اسی شام انہیں ریاض طلب کیا گیا، اور وہاں پہنچتے ہی انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ بالکل، اور ایک لکھا ہوا استعفیٰ پڑھنے پر مجبور کیا گیا جس میں انہوں نے ایران اور حزب اللہ پر شدید تنقید کی۔ یہ تو ایک بین الاقوامی اسکینڈل ہے۔ اس پر دنیا نے کیا رد عمل دکھایا اور وہ اس صورتحال سے نکلے کیسے؟ یہاں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ فوراً ریاض پہنچے۔ محمد بن سلمان نے دعویٰ کیا کہ حریری اپنی مرضی سے یہاں ہیں۔ تو میکرون نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت ہوشیار چال چلی تھی، ہے نا؟ جی، بہت ہوشیار۔ انہوں نے محمد بن سلمان سے بحث کرنے کے بجائے عوامی طور پر سعد حریری اور ان کے خاندان کو پیرس آنے کی دعوت دے دی۔ اچھا۔ اب محمد بن سلمان پھنس گئے۔ اگر وہ حریری کو جانے سے روکتے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ قیدی ہیں، اس لیے ان کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک کلیور ڈپلومیٹک موو تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حریری پیرس گئے اور وہاں سے بیروت واپس آ کر انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ یہ محمد بن سلمان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی شکست اور شرمندگی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ان کا مقصد حزب اللہ کو کمزور کرنا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد حزب اللہ لبنان میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جی بالکل، اور یہی اس دور کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ 15 نومبر 2017 کو جب رٹس میں شہزادے قید تھے،
न्यूयॉर्क में क्रिस्टी की नीलामी में लियोनार्डो डॉन्ची की पेंटिंग सेल्वाटोर मुंडी पेश की गई। दुनिया का निजात दहिंदा और एक पुरस्कार खरीदार फोन पर बोली लगा रहा था। जी, वो पुरस्कार खरीदार एक कम मारूफ सऊदी शहजादा बदर बिन फरहान आल सऊद था, जो दरअसल मोहम्मद बिन सलमान के लिए बोली लगा रहे थे। और बोली कहाँ तक गई? बढ़ती गई और आखिरकार $40 करोड़ पर खत्म हुई। फीस मिलाकर कुल कीमत $45 करोड़ बनी। तारीख की सबसे महंगी पेंटिंग। $450 मिलियन एक पेंटिंग के लिए, जबकि वो शहजादों को पैसे के लिए कैद कर रहे हैं। ये बात बाहर कैसे आई? कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये खबर मीडिया को लीक कर दी। इससे एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया? तनकीद से बचने के लिए एक कवर स्टोरी बनाई गई। ऐलान किया गया कि ये पेंटिंग अबू धाबी के नए लूवर म्यूजियम के लिए तोहफे के तौर पर खरीदी गई है। लेकिन पेंटिंग वहां गई तो नहीं है ना? नहीं गई। बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने अपना इरादा बदल लिया। उन्होंने सोचा कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग वो अबू धाबी को क्यों दें, जबकि वो खुद सऊदी अरब को एक सकाफती मरकज बनाना चाहते हैं। तो पेंटिंग अब कहाँ है? उसे एक खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और आज तक इसे किसी ने अवामी तौर पर नहीं देखा। तो ये सिर्फ एक अमीर आदमी का शौक नहीं था, ये उनके बड़े मंसूबे का हिस्सा था। यकीनन, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि शहजादा बद्र, जिन्होंने पेंटिंग खरीदी थी, उन्हें अल अला के शाही कमीशन का सरबराह बना दिया गया। अल अला, ये वही कदीम तारीखी मकाम है। जी, जहां 2000 साल पुरानी नेबातीन तहजीब के आसार हैं। वही इलाका जिसे वहाबी नजरियात की वजह से कई दहाइयों तक नजरअंदाज किया जाता रहा। क्योंकि वहाँ कदीम मकबरे और आसार थे। जी बिल्कुल, वहाबी उलमा इसे बुत परस्ती की जगह समझते थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इस सोच को चैलेंज किया। और शहजादा बदर ने वहाँ क्या किया? उनकी क़ियादत में अला को एक आलमी म्यार के सियाहती मकाम में तब्दील करने का काम शुरू हुआ। वहाँ विंटर एट तंतूरा जैसा सालाना फेस्टिवल शुरू किया गया, जिसमें एंड्रिया बोसिली जैसे आलमी फनकारों को बुलाया गया। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि सऊदी अरब अब एक बिल्कुल नई सिमत में जा रहा है। अप्रैल 2018, जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर थे, ब्यूरविले हिल्स में जीन्स और शर्ट में घूम रहे थे। बिल्कुल एक आम बेफिक्र अमीर शख्स की तरह। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा, बहुत सोचा समझा पीआर कैंपेन था। बिल्कुल, इस दौरे का मकसद ही यही था कि दुनिया को दिखाया जाए कि एक नया मॉडर्न और खुला सऊदी अरब आ रहा है। अच्छा, इससे पहले जब वो ब्रिटानिया गए थे, तो वहाँ लाखों डॉलर खर्च करके उनकी तस्वीर वाले बिलबोर्ड्स लगाए गए थे, जिन पर लिखा था वो सऊदी अरब को बदल रहे हैं। और अमेरिका में भी यही माहौल था। हॉलीवुड के बड़े बड़े नामों से मुलाकातें। जी, ड्वेन दी रॉक जॉनसन जैसे सितारों से मिल रहे थे। एआरी इमैनुअल जैसे सुपर एजेंट से आधे अरब डॉलर की डील पर बात चल रही थी। ये सब कुछ एक न्यू किंगडम की तस्वीर बनाने के लिए था। और सोर्सेज में ये भी जिक्र है कि उन मुलाकातों में उनका अंदाज काफ़ी दिलचस्प था। अच्छा। एक मीटिंग में उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें द वॉकिंग डेड शो इसलिए पसंद है क्योंकि उसके ज़ॉम्बीज़ उन्हें इस्लामी शिद्दत पसंदों की याद दिलाते हैं। ओहो, ये तो काफी अजीब बात है। और ये भी कि उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स भी पसंद है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शाही खानदान के लोग मारे जाते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराए। एक तरह का डार्क ह्यूमर है, लेकिन यहीं से तस्वीर का दूसरा ज्यादा तारीक रुख सामने आता है। सही। ये सब चमक दमक एक पर्दा था जिसके पीछे कुछ और ही हो रहा था। जब वो अमेरिका में अपना मॉडर्न चेहरा दिखा रहे थे, इसी वक्त सऊदी अरब में उनके मुखालिफिन को उन पर नजर रखी जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था और उन पर तशद्दुद हो रहा था। इसकी एक मिसाल शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी है। उनकी कहानी भी बहुत अजीब है। उन्हें आधी रात को शाही दरबार बुलाया गया और वहां पहुंचते ही उन्हें मारा पीटा गया और सीधा जेल भेज दिया गया। और सरकारी कहानी क्या थी? सरकारी कहानी ये थी कि वो बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे थे। एक अरबपति शहजादे के लिए? मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। और जब शहजादे के वालिद ने पेरिस में एक वकील से राब्ता किया जो इत्तेफाक से मोहम्मद बिन सलमान की बहन का केस भी देख रहे थे, तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया? उन्होंने जवाब देने के बजाय शहजादे के वालिद को भी गिरफ्तार करवा दिया। पैगाम साफ था, खानदान के अंदरूनी मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके कुछ अरसे बाद शहजादा सलमान की बीवी के अकाउंट से $1 अरब से ज्यादा गायब भी हो गए।
یہ تو شہزادوں کی بات ہوئی جو ان کے اپنے خاندان کا حصہ تھے، لیکن ان ایکٹیوسٹس کا کیا ہوا جو ان اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے، جو محمد بن سلمان خود لا رہے تھے، جیسے لجین الحزلول؟ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ لجین الحزلول، جو خواتین کے ڈرائیونگ کے حق کے لیے مہم چلا رہی تھیں، انہیں 2018 میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ سعود القحطانی، جو محمد بن سلمان کے دائیں ہاتھ سمجھے جاتے تھے، نے خود انہیں ریپ اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہی ہے، ایک طرف وہ خود خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے رہے ہیں اور دوسری طرف اسی چیز کا مطالبہ کرنے والوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے منطق ہے ایبسولوٹ کنٹرول کی۔ پیغام یہ تھا کہ تبدیلی آئے گی، لیکن یہ میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر آئے گی، عوام کے مطالبے پر نہیں۔ اچھا، مطلب وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ احتجاج سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اصل مقصد آل سعود کی حکومت کو ہر حال میں مضبوط اور قائم رکھنا تھا۔ واپس امریکہ کے دورے پر آتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک بہت عجیب لمحہ تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹر دکھایا۔ جی، ہتھیاروں کی تفصیلات والا۔ ہاں، اور ٹرمپ نے کہا یہ تو آپ کے لیے معمولی رقم ہے، یعنی پینٹس فار یو۔ اس بات پر محمد بن سلمان کو بہت غصہ آیا۔ وہ خود کو ایک انویسٹر کے طور پر پیش کر رہے تھے اور امریکی انہیں صرف ایک گاہک کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اور اسی لیے یہ دورہ ایک طرح سے ناکام بھی رہا ہے نا؟ جی، وہ امریکہ سے بڑی سرمایہ کاری حاصل کرنے گئے تھے، لیکن آخر میں انہیں خود $20 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنا پڑا۔ تو مین آف دی ایئر کا امیج تھا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ ایک کیئرفلی کرافٹڈ امیج تھا، لیکن پھر اکتوبر 2018 میں استنبول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس امیج کو چکنا چور کر دیا اور ایک بہت ہی تاریک پہلو کو سامنے لایا۔ کتاب اس باب کو کولڈ بلڈ کہتی ہے۔ یہ جمال خاشقجی کے قتل کی کہانی ہے، اور خاشقجی کوئی عام ناقد نہیں تھے، وہ شاہی خاندان کے اندر کے آدمی تھے، ایک انسائیڈر۔ اس لیے وہ زیادہ خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ بالکل، وہ واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے اور ڈیموکریسی فار دی عرب ورلڈ ناؤ یعنی ڈان نامی ایک تنظیم بھی بنا رہے تھے جو آل سعود کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ان کی کہانی میں ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ وہ اپنی منگیتر خدیجہ چنگیز کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے تھے۔ انہیں صرف اپنی طلاق کے کاغذات کے لیے سعودی قونصل خانے جانا تھا۔ انہوں نے احتیاطاً اپنے دونوں فون خدیجہ کو دے دیے اور کہا کہ اگر وہ باہر نہ آئیں تو ان کے دوست کو فون کریں۔ انہیں شاید اندر جاتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ قتل سے کچھ دن پہلے انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور یہ جملہ بہت اہم ہے۔ کون سا؟ شہزادہ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن بہت غلط طریقے سے۔ یہ ان کی پوری تنقید کا خلاصہ تھا، اور جو تفصیلات ترکی کی انٹیلیجنس کی ریکارڈنگ سے سامنے آئیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی تفتیش نہیں تھی جو غلط ہو گئی، ایسا ہی ہے؟ فیسینیشن تھا۔ 15 افراد کی ایک ٹیم استنبول بھیجی گئی جس کی نگرانی سعود القحطانی کر رہے تھے۔ اچھا۔ اس ٹیم میں ایک فورینزک ماہر ڈاکٹر صلاح الطبکی بھی شامل تھے، جنہیں ریکارڈنگز میں خشوگجی کے آنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ لاشوں کو کاٹتے وقت میوزک سنتے ہیں۔ اور جب خشوگجی پہنچے، ماہر مترب جو ایک انٹیلیجنس اہلکار تھے نے پوچھا، کیا قربانی کا جانور آ گیا ہے؟ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا۔ قونصل خانے کے اندر کیا ہوا؟ انہیں کہا گیا کہ انٹرپول کے حکم پر انہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ خشوگجی نے کہا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، اور پھر چند ہی منٹوں میں انہیں بے ہوش کر کے گلا گھونٹ دیا گیا۔ اور اس کے فوراً بعد ڈاکٹر الطبکی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جی؟ اور پھر ٹیم نے ایک باڈی ڈبل کا استعمال کیا تاکہ کیمروں کا دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ سب لوگ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے پرائیویٹ جیٹ طیاروں پر واپس چلے گئے۔ لیکن وہ 2 بڑی غلطیاں کر گئے۔ کون سی؟ تو وہ غصے سے بھر گئے۔ اور کتاب اس کے بعد کے حالات کو مسٹر بونسو کے عنوان سے بیان کرتی ہے۔ جی، جو محمد بن سلمان کو دیا جانے والا ایک خوفناک عرفی نام بن گیا۔ ایڈوان نے اسے ایک جیو پولیٹیکل چیس گیم کے طور پر استعمال کیا۔ مطلب انہوں نے تفصیلات آہستہ آہستہ میڈیا کو لیک کرنا شروع کر دیں۔ بالکل، بون سو یعنی ہڈی کاٹنے والی آری کی کہانی، قربانی کا جانور جیسے الفاظ، اس سے سعودی عرب پر بہت زیادہ دباؤ پڑا۔ اور سعودی عرب کا بیانیہ ہر روز بدل رہا تھا۔ پہلے تو محمد بن سلمان نے خود کہا کہ خاشقجی قونصل خانے سے نکل گئے تھے۔
پھر کہا گیا کہ ایک لڑائی میں ان کی موت ہو گئی، جو کہ ایک 59 سالہ صحافی اور 15 ایجنٹوں کے درمیان ناقابل یقین بات ہے۔ آخر میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی تھی۔ ہر دن ایک نئی کہانی سے ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس صورتحال میں ٹرمپ کا کیا کردار تھا؟ ٹرمپ کی حمایت بہت اہم تھی۔ انہوں نے پہلے تو سخت کارروائی کی بات کی، لیکن پھر روگ کلرز یعنی سرکش قاتلوں کا نظریہ پیش کر دیا۔ جس سے محمد بن سلمان کو ایک طرح کا سیاسی کور مل گیا۔ جی، اور اس سب کے بیچ میں ریاض میں داووز ان دی ڈیزرٹ کانفرنس ہو رہی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی۔ بڑے بڑے ناموں نے شرکت سے انکار کر دیا۔ ظاہری طور پر تو ایسا ہی تھا، لیکن پردے کے پیچھے بہت سے مغربی کاروباری لوگ اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، جنہوں نے عوامی طور پر کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، وہ بھی پی آئی ایف کے سربراہ کے گھر پر ایک نجی ڈنر میں شریک ہوئے۔ کتاب میں ایک امریکی سرمایہ کار کا ایک بہت ہی خوفناک قول ہے۔ کیا؟ خاشقجی جی کی کوئی اہمیت نہیں، ایک شخص کی جان کی کوئی قیمت نہیں جب تک وہ محمد بن سلمان نہ ہو، قتل کا حکم دیا تھا۔ شاید یہ ایک محتاط زبان ہے، لیکن انٹیلیجنس کی دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی حد تک یقینی ہے، اور اقوام متحدہ کی تفتیش کار نے اسے ایک منصوبہ بند قتل قرار دیا۔ تو اس بڑے بین الاقوامی اسکینڈل کے باوجود کتاب کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ محمد بن سلمان نہ صرف بچ گئے بلکہ مزید مضبوط ہوئے۔ اس باب کا عنوان ہے انسٹاپیبل۔ بالکل، خاشقجی کے قتل کے صرف 2 ماہ بعد ریاض میں فارمولا ای ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ایک شاندار تقریب، جی، جس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ سعودی عرب الگ تھلگ نہیں ہوا اور بزنس ایز یوزول ہے۔ تو یہ ایک طرح کا پی آر ریسیٹ تھا۔ صحیح، ان کا خیال تھا کہ محمد بن سلمان اگلے 50 سال تک حکومت کریں گے، اور خاشقجی کا قتل ان کے کیریئر میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بن کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بڑا منصوبہ سامنے آیا، ارامکو کا IPO۔ جی، دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی کے حصے عوام کو فروخت کیے گئے۔ عالمی سطح پر لسٹنگ کا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اسے سعودی اسٹاک ایکسچینج پر ہی لسٹ کیا، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا IPO ثابت ہوا۔ بالکل، جس سے $25.6 بلین اکٹھے ہوئے۔ یہ ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر سپٹمبر 2019 میں ایک بہت بڑا بحران آیا، ابقیق تیل کی تنصیب پر حملہ۔ اس حملے نے سعودی دفاعی نظام کی کمزوری کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑا دھچکا امریکہ کا رد عمل تھا۔ کیا رد عمل تھا؟ 70 سالوں سے یہ معاہدہ تھا کہ سعودی عرب تیل فراہم کرے گا اور امریکہ اس کی حفاظت کرے گا۔ صحیح، لیکن امریکہ اب شیل آئل کی وجہ سے سعودی تیل پر انحصار نہیں کرتا۔ ٹرمپ کا رد عمل خالصتاً کاروباری تھا۔ یہ حملہ سعودی عرب پر تھا، ہم پر نہیں۔ یہ تو سعودی عرب کے لیے ایک گیم چینجر رہا ہوگا، یہ احساس کہ وہ اپنے سب سے بڑے اتحادی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس نے محمد بن سلمان کو یہ احساس دلایا کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس سب کے باوجود وہ رکے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اکتوبر 2019 میں انہوں نے ریڈ سی ویک کا انعقاد کیا، جہاں دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اپنی سپر یاٹ پر جمع کر کے نیوم جیسے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اور کتاب کے مطابق یہاں بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ سرمایہ کار سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا دکھاوا کر رہے تھے، لیکن اصل میں وہ سعودی پیسہ اپنے فنڈز کے لیے مانگ رہے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو محمد بن سلمان کو ناقابل تسخیر یعنی انسٹاپیبل بناتی ہے۔ ان کا پیسہ عالمی معیشت میں اس قدر گھل مل چکا ہے کہ انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اب ہم کتاب کے آخری حصے میں آتے ہیں، جس کا عنوان ہے ڈیسائسو اسٹارم۔ یہ 2020 کے آغاز کی بات ہے، جب دنیا کورونا وائرس کا سامنا کر رہی ہے۔ جی، لیکن محمد بن سلمان تیل کی کم قیمتوں اور خاندان کے اندرونی معاملات سے نمٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے ویژن 2030 کے منصوبوں کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اور روس کے ساتھ تیل کی پیداوار کم کرنے کا معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایسے میں محمد بن سلمان نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ اور خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے تیل کی پیداوار بڑھا کر مارکیٹ کو تیل سے بھر دیا، جس سے قیمتیں مزید گر گئیں۔ لیکن یہ تو الٹا کام لگتا ہے، قیمتیں پہلے ہی کم ہیں اور آپ پیداوار بڑھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟
یہ ایک عالمی گیم آف چکن تھی۔ محمد بن سلمان یہ شرط لگا رہے تھے کہ سعودی عرب، جس کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں، وہ اس قیمت کی جنگ کو روس اور امریکی شیل پروڈیوسر سے زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ وہ انہیں مارکیٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، اور ایک کلاسک محمد بن سلمان انداز میں جس دن انہوں نے یہ عالمی تیل کی جنگ شروع کی، اسی دن انہوں نے گھر میں بھی ایک بڑا قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اسی دن انہوں نے اپنے کزن اور سابق ولی عہد محمد بن نائف اور اپنے چچا شہزادہ احمد کو بھی گرفتار کروا دیا۔ ان پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ حالانکہ وہ اس وقت کوئی حقیقی خطرہ نہیں تھے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر ایک بڑا خطرناک فیصلہ تھا، جس کا مقصد ہر حال میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا تھا۔ کتاب کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ کرونا کی وبا نے ان کے 2020 کے بہت سے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ جی، لیکن اس وبا نے دنیا بھر میں آمرانہ رہنماؤں کو مزید مضبوط ہونے کا موقع بھی فراہم کیا، اور محمد بن سلمان اس نئے دور میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ کتاب کا اختتام اس تصویر پر ہوتا ہے کہ وہ نیوم میں اپنے محل میں مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیم انہیں کہتی ہے کہ ان کی میراث کا فیصلہ آنے والی دہائیوں میں ہوگا۔ وہ ابھی بادشاہ بھی نہیں بنے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے حکمران کی تصویر پیش کرتی ہے جو بے وقت ایک مصلح بھی ہے اور ایک آمر بھی۔ جی، اس کتاب کا مرکزی خیال یہی دوہراپن ہے، یہ ڈیوالٹی۔ ایک طرف سنیما گھر، کانسرٹس، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت جیسی سماجی اصلاحات ہیں، اور دوسری طرف انہی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے کارکنوں کی قید، خاشقجی کا قتل اور رٹز کارلٹن میں ہونے والی کارروائی۔ یہ سب کچھ ان کی شرائط پر ہونے والی اصلاحات ہیں، جن کا حتمی مقصد جمہوریت لانا نہیں، بلکہ آل ساؤتھ کی حکومت کو اگلی نسل کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب کا اختتام محمد بن سلمان کے 50 سالہ ویژن پر ہوتا ہے۔ جب ایک ایسا رہنما جس کے پاس بے پناہ وسائل ہوں، جو عالمی معیشت کے ایک اہم حصے کو کنٹرول کرتا ہو، اور جو بار بار یہ ثابت کر چکا ہو کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور یہ سمجھنے لگیں کہ وہ واقعی ناقابل تسخیر ہے، تو اس کا آنے والی دنیا کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟